الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پاک کلام ہے، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کو زور بازور اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا میرے پیارے بندو میرا ذکر کرو، یہ بندہ ذکر کرتا ہے۔ رب کا حکم آیا میری نماز پڑھو، یہ نماز پڑھتا ہے۔ رب کا حکم آیا میرے راہ میں چلو، یہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے۔ رب کا حکم آیا میرے رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا اپنے اہل و عیال کو خدا کے دین پر چلاؤ، یہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کے دین پہ چلاتا ہے۔ رب کا حکم آیا گناہ سے بچو، نیکی کا حکم دو، یہ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ ہے، کوشش ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے جب تم میری راہ میں کوشش کرو گے میں تمہیں زور بازور راستہ دکھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، رسول پاک کا فرمان، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر جوان وہ ہے جو بوڑھے کی طرح سے رہے، اور تم میں بدتر بوڑھا وہ ہے جو جوان بن کے رہے۔ کیا معلوم چلا؟ بہتر جوان وہ ہے جو بوڑھا بن کے رہے۔ بوڑھے کو نظر آتا ہے موت قریب ہے، بوڑھے کو نظر آتا ہے قبر میں جانے والا ہوں، بوڑھے کو پتہ ہوتا ہے اللہ کا بلاوا پہنچنے والا ہے۔ جو جوان اس طرح زندگی گزارتا ہے موت آنے والی ہے، قبر میں جاؤں گا، اللہ کو حساب و کتاب دوں گا، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی راہ پہ چلتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تم میں بہتر جوان وہ ہے جو بوڑھے کی طرح سے رہتا ہے، اور تم میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو جوانوں کی طرح سے رہتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا مستی نہیں جاتی، بوڑھا ہو گیا شرم نہیں آتی، بوڑھا ہو گیا گناہ نہیں چھوڑتا، بوڑھا ہو گیا اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا بدتر وہ بوڑھا ہے جو جوان کی طرح سے رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں گناہ چھوڑ دے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی انگل اور شہادت کی انگلی کٹھی کر کے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح مل کر رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک کی نگاہ نے دیکھا وہ آگ میں جل رہا ہے، خدا کے محبوب نے اس کی قبر کو اپنی آغوش میں لے لیا، رونے لگے، رو کے فرمایا اے شخص اگر تو جوانی میں اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، تیرے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، روتے بھی جاتے ہیں، اس کی مغفرت بھی دعا بھی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی دعا کو قبول فرمایا، اس کو عذاب سے نجات عطا ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کی راہ میں کوشش بندے نے کرنی ہے، راستے اللہ تعالیٰ نے کھولنے ہیں، لیکن یہ دماغ کے اندر بات کس طرح پہنچے کہ بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑنے کی قوت پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا۔
کبھی تو قرآن پاک کسی سے سنا، دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ کبھی رسول پاک کی بات سنی، دل پہ اثر کر گئی، دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا، یہ اللہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ کبھی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں بیٹھا، اس کے اعمال کو دیکھا، اس کے دل میں خدا کا خوف دیکھا، وہ خوف اس کے دل میں منتقل ہو گیا، اس نے بھی گناہ چھوڑے اللہ کی راہ پہ چل پڑا۔ مختلف طریقے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں۔ یا تو قرآن پاک کی تعلیم کسی اللہ کے بندے کے صدقے سے پہنچے گی، یا رسول پاک کا فرمان اللہ کے بندے کے صدقے سے پہنچے گا، یا کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ جو اللہ اس کے نبی کے احکام پر عمل کرتا، اس کی صحبت اثر کر جائے گی اور بندے کی تقدیر بدل جائے گی۔